نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس کی اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس کی بندگی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا، اور اسی بندگی پر اس دنیا میں بہترین زندگی کا وعدہ فرمایا، اور اسی بندگی کے امتحان میں کامیابی پر آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات ہمیں سکھائی، ہمیں بتلائی، خود اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہوئے، اپنے آپ کو ایک مثالی نمونہ بنایا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو کچھ قرآن میں ہے، تعلیمات کی شکل میں، ہدایات کی شکل میں، اسے اپنی زندگی میں ایک مثال، ایک نمونے کے طور پر منتقل کر کے دکھلایا، تاکہ قرآن و سنت کو اپنا کر، قرآن پر چلنے کی خواہش رکھ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کو اپنا کر ہم اور آپ اپنے رب کو راضی کر لیں، وہ ہماری اور آپ کی دنیا کو سنوار دے اور ہماری اور آپ کی آخرت کو بھی کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، یہ آیت خطبۃ الحاجہ کی ایک بڑی اہم آیت ہے۔ خطبۃ الحاجہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی صحابہ کے درمیان چاہے خطبہ جمعہ ہو یا کوئی اور مناسبتیں ہوں، لوگوں کے سامنے جب گفتگو کرنی ہوتی، کوئی بات تقریر کی شکل میں بیان کرنی ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ پڑھا کرتے تھے، جن میں سے ایک آیت، 3 آیتیں جو پڑھتے تھے ان میں سے یہ آیت ہے، آپ خطبہ نکاح میں اس کو آپ سنتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، 2 باتیں اللہ نے کہی کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا تقوی ویسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق بنتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے کہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس بات کا بھی خیال رکھو کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے جڑے ہوئے ہو، حالت اسلام میں، حالت ایمان میں فرما برداری کی راہ میں تمہیں موت آنی چاہیے، یعنی مرتے دم تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا کے رکھو۔ حاضرین گرامی قدر، ان میں سے جو پہلی بات ہے تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی کئی تفسیرات کی گئی، ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے تقوی کی کہ فعل الطاعات واجتناب المحرمات، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نیکیاں بتلائیں، اچھائیاں بتائیں، اللہ کے جو بھی احکام ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں، ان کو بجا لاؤ، ان کو پورا کرو، ہر حکم کو اپنی زندگی میں اپناؤ، وہ فرض ہو تو فرض کے درجے میں، اگر وہ مستحب درجے کا حکم ہے تو استحباب کے درجے میں، لیکن اپناؤ اپنی زندگی کے اندر۔ واجتناب المحرمات، تقوی کا دوسرا باب یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے کہا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اب اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دے دیا، منع بھی کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس حکم کا جو حق بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو منع کر دیا۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ لکیر اگر کھینچ دی جائے تو اس کو پھلانگنا نہیں چاہیے، یہ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ حدود ہیں، ان سے آگے جانے والا کام تم نہ کرو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کما حقہ تقوی اختیار کرنا۔ اللہ نے کہہ دیا تو کریں گے اور اللہ نے منع کر دیا ہے تو رکیں گے، یہ ہے تقوی۔ اور اللہ نے کہا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی ویسے اختیار کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حق بنتا ہے۔ اور دوسری بات اس آیت میں اللہ نے کہی خیال رکھو کہ موت آئے تو فرما بردار بن کر جاؤ، موت آئے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ پر ثابت قدم رہو، موت جب آئے تو تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہو، فرما برداری کی حالت ہی میں تمہیں موت آنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کہی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جو 2 باتیں ہیں، ان 2 باتوں کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ آدمی زندگی جیسی گزارتا ہے اللہ کے حکم سے موت ویسی اسے نصیب ہوتی ہے۔ زندگی میں جو آدمی تقوی کی راہ پہ ثابت قدم رہتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تقوی ہی کی حالت میں موت دے گا۔ آدمی بے ایمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا تقوی کی راہ سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہو تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ موت تقوی کی حالت میں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کسی پہ کرم کرنا چاہے، کسی عمل سے خوش ہو کر، وہ بات الگ ہے، ورنہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ زندگی جس رخ پہ جائے گی اکثر خاتمہ اسی رخ پر ہوگا۔ آپ دیکھیے دنیا میں آپ مشاہدہ کریں گے کہ اکثر وہ لوگ جو ساری زندگی برائی کی راہ میں گزارتے ہیں، موت بھی آتی ہے تو اسی حالت میں آتی، جو نیکی کی راہ میں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرماتا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے کہ ہم سب حسن خاتمہ چاہتے ہیں، ہم سب کو اچھی موت چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہے، اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، زندگی تقوی کے معیار پہ کھری اترنی چاہیے، اپنی زندگی میں تقوی کو سب سے مقدم رکھا کرو۔ حاضرین گرامی قدر، ابھی ماہ رمضان گزار کر ہم اور آپ آگے بڑھے، ہفتہ عشرہ گزرا ہے، زیادہ دن نہیں گزرے۔ اس رمضان کا ایک مقصد اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। गोया यूं समझिए कि रमजान में अल्लाह ताला ने तकवे पर हमारी और आपकी तरबियत की। माह रमजान ने हमारे और आपके तरबियत की, हमारे और आपके तकवे की तरबियत की। हमारे और आपके तकवे की माह रमजान में तरबियत हुई है और हमें बताया गया है कि वो कौन सा रास्ता है तकवे का जिस पर चलेंगे तो मौत भी तकवे वाली नसीब होगी। माह रमजान में इस पर हमारी और आपकी तरबियत हुई है। मैं एक बात आपको बताऊं, बहुत सारे मुल्हिदीन एथिस्ट जो किसी पर ईमान नहीं रखते और खास तौर पर दीन से जिनको चिढ़ होती है, वो मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाकर कहते हैं कि तकवा आ गया, रमजान में तुम लोगों ने रोजे रख लिए, क्या तकवा आ गया? कुछ नहीं, जैसे पहले थे वैसे अब भी हो, तो फायदा क्या हुआ रोजे रखने का? लोग मजाक भी उड़ाते हैं। और बहुत सारे लोग दीनो ईमान वाले होते हैं, वो खुद अपने आप में ये सवाल करते हैं कि अगर रोजे से तकवा आता तो फिर हमारी और आपकी जिंदगी में तकवा क्यों नहीं रह जाता? अक्सर ये सवाल एक शुबह के तौर पर भी लोगों के अंदर पैदा होता है। आप ये बात समझिए कि इस्लामी शरीयत में जो बात बताई गई वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बताई गई, और ये अल्लाह ताला की बात है, वो गलत नहीं। सच यही है कि पूरा रमजान अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी तकवे पर तरबियत की, और इसमें कोई शक नहीं कि तकरीबन हर मुसलमान इस रमजान भर में तकवे की जिंदगी जीता है। वो कम से कम रमजान से पहले जिस हालत में होता है उससे बेहतरी की तरफ रमजान में आता है। तकवा क्या है? मैंने आपके सामने बताया कि आप देखें, नेकियों के करने का नाम तकवा है, बुराइयों से रुकने का नाम तकवा है। रमजान में हमने किया। कितने ऐसे मुसलमान, तकरीबन मुसलमान रोजा रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकवा है। कितने मुसलमान हैं जिन्होंने क़ियाम किया, तरावी पढ़ी, तकवा है। कितने मुसलमान हैं जिन्होंने नमाजों की पाबंदी की, आम दिनों से ज्यादा पाबंदी की, तकवा है। कितने मुसलमान हैं जिन्होंने कुरान की बकसरत तिलावत की या थोड़ी बहुत तिलावत की, तकवा है। कितने मुसलमान हैं जिन लोगों ने अल्लाह की राह में माल खर्च किया, तकवा है। जो भी नेकी मुसलमानों ने की, एक मुसलमान ने की, ये सब तकवा है। और इतना ही नहीं, गुनाहों से रुके रहे, ख्वाहिशात से रोके रहे, हराम कामों से, झूठ बोलने से, बहुत सारी गलत बातों से रोके रहे। वरना आवाम तो यहां तक भी करती, अपने घरों में टीवी वगैरह बंद करके रख देते, फिल्म वगैरह देखना छोड़ देते। ये तकवा है। पूरे रमजान हमारे और आपकी जिंदगी में तरबियत हुई, हमारी और आपकी तरबियत तकवे पे की गई। तो जो आदमी ये सवाल कर रहा है, जिसके दिमाग में ये शुबा पैदा हो रहा है कि रमजान से तकवा कहां आया, तो बताओ कि सबसे पहले तो यही तकवा है। सबसे पहले यही तकवा है। रोजा तकवा है, नमाज तकवा है, सदका तो खैरात तकवा, गुनाहों से रुकना तकवा, यही तकवा है सबसे पहले। तकवा कोई मैजिक नहीं, कोई जादू नहीं, तकवा इन्हीं चीजों का नाम है। ये पहली बात उस आदमी के सामने रखें। और दूसरी बात जो हमारे और आपके लिए सबक की है वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे रमजान हमारी और आपकी तरबियत की। ये नेकियां जो मैंने अभी आपके सामने गिनाई, ये खुद तकवा है, लेकिन उसके साथ साथ ये नेकियां हमारे और आपके तकवे की तरबियत भी करती हैं। ये जितनी नेकियां हम और आपने की है ना, इनमें से हर नेकी अपनी जगह पे मुस्तकिल नेकी, मुस्तकिल अमल है, वो खुद भी तकवा है, लेकिन साथ में कैसे हम मुत्तकी बने रहें, इसकी तरबियत भी इसने हमारे और आपके सामने की। देखिए, माह रमजान ने हमने क्या किया। दिन के औकात में सुबह तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक खाने पीने और ख्वाहिशात से रुके रहे, जो कि जायज है। आम दिनों में खाना जायज है, पीना जायज है, मियां बीवी के ताल्लुकात, खास ताल्लुकात जायज है। लेकिन हम और आपने रमजान के दिनों में, रमजान के दिन का जो वक्त होता था, उसमें अपने आप को हलाल चीजों से रोक के रखा। क्यों? ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये अल्लाह ताला की हिदायत है। इस रोजे ने हमारी और आपकी तरबियत की कि रमजान में अल्लाह के हुक्म से जब हलाल चीजों से रुके रह सकते हो, बकिया रमजान में हराम चीजों से रुकना भी तुम्हारे लिए मुमकिन है। जिस तरह अल्लाह के हुक्म पर रमजान में तुमने हलाल को छोड़ दिया था, वैसे ही गैर रमजान में अल्लाह ताला की हराम चीजों से तुम्हें रुक जाना चाहिए। ये तरबियत इस रोजे ने हमारी और आपकी की। हमने रातों में क़ियाम किया, तबीयत में थकान थी, सुस्ती थी, बहुत सारे लोगों के जिस्म की मुख्तलिफ आधार की वजह से, बीमारियों की वजह से क़ियाम में मुश्किल थी वगैरह, लेकिन आदमी ने वक्त निकाल कर क़ियाम किया, थकान के बावजूद क़ियाम किया।
کاروبار کے باوجود بہت سارے احباب نے آ کر قیام کیا. رمضان بھر جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں قیام کیا ہے تو یہ آپ نے اپنی زندگی میں تربیت پائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمازوں کی پابندی غیر رمضان میں بھی کیسے کی جانی چاہیے. رمضان میں جب قیام کے لیے باجماعت پوری صفیں مکمل کر کے کھڑے ہو سکتے ہو، 5 وقتہ نمازیں اس سے کہیں زیادہ اہم ہیں. ان 5 وقتہ نمازوں میں بھی تمہاری حاضری ایسی ہونی چاہیے. یہ تربیت ہے جو رمضان نے ہماری اور آپ کی. ہم میں سے جس نے بھی مال خرچ کیا، چاہے زکوٰۃ دی ہو یا پھر یہ کہ عام صدقات و خیرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے ہو، مال دینا یہ خود عبادت ہے، لیکن مال دینا یہ نفس کی تربیت بھی ہے. اس لیے کہ جس انسان کے نفس میں مال کی بیجا محبت بیٹھ جائے، مال کی حد سے زیادہ محبت بیٹھ جائے، اس آدمی کے لیے 1 روپیہ بھی باہر نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. پورے رمضان جو بھی آپ نے صدقات و خیرات کیے، یہ صدقات و خیرات نہ صرف یہ کہ آپ کو ثواب دلاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ کے مال کو پاک کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے میرے نفس کو پاک کرتے ہیں. مال کی جو بیجا محبت میرے اور آپ کے دل میں ہے، اس کو گھٹانے میں، اس کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. جن لوگوں نے مال خرچ کیا، ان کے خرچ کرنے نے ان کے نفس کی اصلاح کی، ان کے نفس کی تربیت کی کہ مال کی بیجا محبت اپنے دل میں کم کرو، گھٹاؤ، ختم کرو. مال نے ہماری اور آپ کی تربیت کی. رمضان بھر میں، رمضان کے اندر ہماری اور آپ کی ہر حیثیت سے تربیت ہوئی. ہم نے مسکینوں فقیروں کے ساتھ ہمدردی کی. رمضان نے ہمیں سکھایا کہ زندگی صرف اپنے لیے جینا ہی کمال نہیں، اپنے ساتھ سب کی غمخواری کرنا، ہمدردی کرنا، سب کے ساتھ ان کی پریشانیوں میں جہاں تک ممکن ہو حصہ لینا، یہ عبادت ہے. غیر رمضان کے لیے بھی یہ ہماری اور آپ کی تربیت کی گئی. حاضرین گرامی قدر، رمضان کے اعمال عبادت بھی ہیں اور رمضان کے یہ اعمال تربیت بھی ہیں. قرآن کی تلاوت کی، یہ عبادت بھی ہے، یہ تربیت بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، یہ ہماری ضرورت بھی، اگلے رمضان تک کے لیے ہماری تربیت بھی ہے. مختصر کہنا یہ ہے کہ ہم اور آپ نے بہت ساری نیکیاں کی، اور صرف نیکیاں ہی نہیں، گناہوں سے بچے رہے، بہت سارے گناہوں سے بچے رہے. رمضان میں جو ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا، غیر رمضان کے لیے یہ تربیت ہے کہ کیسے گناہوں سے بچا جا سکتا. اب رمضان ختم ہو جانے کے بعد تقوی کا یہ سبق جو رمضان نے ہم اور آپ کو سکھایا، تقوی کا یہ پیغام جو رمضان نے ہم اور آپ کو سکھایا، وہ یہ ہے کہ جو کام رمضان بھر کیا جا سکتا ہے وہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی کیا جا سکتا ہے. جو پابندی رمضان میں کی جا سکتی ہے وہ غیر رمضان میں بھی کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. سلف صالحین میں سے بعض نے بڑا پیارا جملہ کہا کتنے برے ہیں وہ لوگ جو رب العالمین کو رمضان میں تو پہچانتے ہیں لیکن رمضان کے بعد نہیں پہچانتے. بھئی جس کے لیے رمضان میں یہ ساری پابندیاں کی نا، کیا اس کے لیے رمضان کے بعد نہیں ہو سکتی؟ جو پابندی ہم اور آپ نے رمضان بھر کی ہے کیا وہ رمضان کے بعد نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ سوچ ہماری وہ ہو. رمضان کے آنے کے ساتھ جس طرح عبادت کا جذبہ، نہیں یہ رمضان ہے، یہ عبادت کا موقع، یہی سوچ اگر آپ بدل لیں کہ بھائی نہیں، رمضان میں ہی نہیں، ہر وقت مجھے اللہ کی بندگی کرنی، ہر وقت نیکیاں کرنی، ہر وقت گناہ سے بچنا ہے. سوچ کا فیصلہ، آدمی کے ایک عزم و ارادے کا معاملہ ہے. آدمی ایک مرتبہ پکا عزم و ارادہ کر لے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہ تقوی کا سبق زندگی بھر کے لیے یاد آ جائے گا. یاد رکھیے گا، رمضان میں جو اعمال ہم نے کیے وہ تقوی ہیں، اور ان اعمال نے ہمیں سکھایا کہ بقیہ زندگی میں تقوی کیسے اپنایا جا سکتا ہے. 1 مہینہ ہم نے سیکھا کہ بقیہ 11 مہینے کیسے گزارے جا سکتے ہیں، تو پھر یہ بھی ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ جب 1 مہینے میں سیکھ کر 11 مہینے پابندی ہو سکتی ہے تو زندگی کے 1 سال کو بہتر کرنے کے بعد زندگی کے باقی سارے سال بھی بہتر کیے جا سکتے ہیں. انسان اگر ٹھان لے، انسان اگر عزم کر لے تو یہ انسان کے لیے عین ممکن ہے. حاضرین گرامی قدر، ایک بات اور یاد رکھیے، ماہ رمضان کی یہ تربیت ہمارے اور آپ کے آج کے دور کے حالات میں بھی بہت بڑی ضرورت ہے میری اور آپ کی. دیکھیے ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے نا، اس کے بڑے درجات ہوتے ہیں. ایمان کے بڑے درجات ہوتے ہیں. جس آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا،
وہ مشکل سے مشکل حالات میں جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں لیکن ایک ایمان والے کو وہ بدل نہیں سکتے. لیکن اس کے مقابلے میں جس آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کمزور ایمان والا آدمی ہوا کے رخ پہ پھر جاتا ہے، گھوم جاتا ہے، مڑ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اور کئی بار تو جس طرح درخت جڑ سے اکھڑ جاتا ہے ایسے ہی کمزور ایمان والا حالات کے تھپیڑوں کا شکار ہو کر ایمان کی دولت بھی گنوا بیٹھتا ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے درجات ہیں. مضبوط ایمان ہوگا اور اعلیٰ درجے کا ایمان اگر ہوگا، مشکل سے مشکل حالات بھی آپ کو مجھ کو بدل نہیں پائیں گے. آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، شروع میں جو لوگ ایمان لائے نا، ان لوگوں کے پاس سوائے قربانی دینے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا، پھر بھی وہ ایمان لائے. اور ایمان لائے تو اتنا مضبوط ایمان ان کا تھا، مکے والوں نے طرح طرح سے ستایا، پریشان کیا، گھر تنگ کر دیے، ہجرت پہ مجبور کیا، ساری پریشانیاں مسلمانوں نے جھیل لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایمان پر ثابت قدم ہیں. ابو سفیان اسلام نہیں قبول کیے تھے، ابتدا میں فتح مکہ سے پہلے اسلام نہیں قبول کیے تھے. اللہ کے نبی نے جب ہرقل کو خط لکھ کر بھیجا، ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کو بلایا گیا، اس لیے کہ ملک شام میں وہ تجارت کے غرض سے تھے. ہرقل نے اللہ کے نبی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابو سفیان سے کئی سوالات پوچھے. ان میں سے ایک سوال ہرقل نے یہ پوچھا، جہاں دیدہ بادشاہ تھا، تجربہ کار حکمران تھا، اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس نئے نبی پر ایمان لانے والے جتنے لوگ ہیں، کیا ان میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جس نے ایمان لانے کے بعد ایمان چھوڑ کر واپس جانا پسند کیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، واپس اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف چلا گیا ہو؟ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو ایمان تھا نا، ابو سفیان نے اس کی گواہی دی. ہرقل کے سامنے کہا کہ نہیں، ہم نے بہت ستایا، ہم بہت تنگ کر رہے ہیں، ہم نے بہت سزائیں دی، لیکن اس کے باوجود ایک بھی ایسا نہیں ہے جو دین کو چھوڑ کر واپس پلٹ گیا ہو. اس نے اور بھی کئی سوالات کیے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو سفیان کے ہر جواب کے اوپر اپنا ایک کمنٹ، اپنا ایک تبصرہ ہرقل نے کیا. جہاں دیدہ بادشاہ تھا، اس نے کہا میں نے تم سے پوچھا کہ اس نبی پر ایمان لانے والوں میں سے کوئی اپنا دین چھوڑ کر واپس بھی پلٹا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں، کوئی پلٹ کر نہیں گیا ہے. سنو، وَكَذَا الْإِيمَانِ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ، مسئلہ سمجھو. ابو سفیان کو ہرقل سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایمان جب اس کی بشاشت یعنی اس کی تازگی آدمی کے دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے تو اس کا حال یہی ہوتا ہے، وہ جان سے جاتا ہے لیکن ایمان سے نہیں جاتا، وہ اپنی جان دے دیتا ہے لیکن اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوتا. بھائیو یاد رکھنا یہ بڑی اہم بات کہ ایمان کو جتنی گہرائی تک اتارو گے اتنا ہی مضبوط ایمان میرا اور آپ کا ہوگا، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے گا. اور اللہ نہ کرے کوئی ویسے حالات ہو، لیکن اگر جان پر بھی بن آئی، آدمی جان سے جائے گا لیکن دین و ایمان کی حفاظت کر لے گا. اور اگر یہ نہیں ہوا، ایمان اگر کمزور رہا تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ ایمان اگر کمزور ہوگا، آدمی ذرا سا خوف آیا ایمان سے دستبردار، ذرا سا لالچ آیا آدمی ایمان سے دستبردار، ذرا سا آدمی کو مشکلات کا سامنا ہوا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار. یاد رکھنا کمزور ایمان والوں کا ایمان زیادہ تر مشکل حالات کا سامنا نہیں کر پاتا. اب ایسا ہی ایمان مجھ کو اور آپ کو چاہیے جو ایمان ہر حال میں مضبوط رہے. تو کیا ہوگا؟ تمناؤں سے یہ ایمان نہیں ملے گا، آرزوں اور خواہشوں سے ایمان کی یہ پختگی نصیب نہیں ہوگی، صرف دعوے کرنے سے ہم پکے مومن نہیں ہوں گے. یہ ایمان یہ ایک سفر ہے، آدمی ایک دل سے تصدیق کر کے زبان سے اقرار کرنے کے بعد عملی زندگی میں جس قدر زیادہ تقوی کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے گا، ایمان کی جڑیں اسی قدر زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائیں گی. ایک ایک نیکی میرے اور آپ کے تقوی کو مضبوط کرے گی. ایک ایک گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا یہ میرے اور آپ کے تقوی کو مضبوطی عطا کرے گی. اور اگر ہم نے وہی سرسری ایمان رکھا، اوپر سے ایمان رکھنے والے ہوئے، موٹی موٹی باتوں پر ایمان رکھنے والے ہو گئے، کچھ ظاہری باتوں کو ہم نے دین و ایمان کا نچوڑ خلاصہ سمجھ لیا،
دین کی اس گہرائی میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تب یہ بھی بات یاد رکھ لینا، یہ ایمان ہر حال میں خطرے سے دوچار رہتا ہے۔ کوئی بھی لالچ کی بات آئی آدمی دستبردار ہو جائے گا، کوئی بھی خوف کا معاملہ آئے گا آدمی دستبردار ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کی زندگی میں بالخصوص ہمارے اور آپ کے ملک میں جو کچھ حالات ہو رہے ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے اپنے ملک میں ابھی بات وقف بورڈ کی آئی، وقف بل میں ترمیمات کی بات آئی۔ اب ایسے حالات رفتہ رفتہ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پہلے مسلمانوں کی خاص جو املاک ہیں اس میں غیر مسلموں کو بھی داخل کیا جائے، پھر اس کے بعد یہ ہوگا حساب صاف شفاف نہیں ہے، مسجدوں کی مدد کرنا بند کریں گے، پھر کہیں گے مدرسے والے حساب صحیح نہیں رکھتے، ان کے مدرسوں کے معاملات کو بند کریں گے، پھر اس کے بعد یہ کہیں گے کہ ہم مسلمانوں کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، تو اس سے مساجد مدارس پہ خرچ کرنے کے بجائے دوسرے راستوں پہ خرچ کریں گے، آپ ہی کا پیسہ آپ ہی کے خلاف استعمال ہوگا اور آپ ہی کو یہ دھوکہ دیا جائے گا کہ آپ کے لیے بہتری کی جا رہی ہے۔ وقف بل کے نام پہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب جو حالات ہوں گے نا، اتنا ہی نہیں، اس سے پہلے ہم نے مشکل حالات دیکھے، موب لنچنگ کے مسائل ہوئے، دوسرے سارے ہوئے، اور آپ جانتے ہیں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ پوش علاقوں میں مسلمان رہنا چاہتا ہے نہیں دیں گے، آپ اگر مسلمان ہیں تجارت میں آپ کو کنارے لگایا جائے گا۔ یہ مشکل حالات لائے جا رہے ہیں، مشکل حالات یہاں اس ملک میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو مشکل حالات آئیں گے نا، یہاں دو قسم کے لوگ ہوں گے، یاد رکھنا۔ ایک وہ ہوں گے حالات چاہے جتنے برے ہو جائیں وہ اپنے دین و ایمان میں ذرا برابر حرکت نہیں آنے دیں گے، جم جائیں گے، ڈٹے رہیں گے، سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بلکہ یوں بھی ہو سکتا ہے لوگ جتنا ان کو دین و ایمان کے لیے چلنا مشکل بنائیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے ہی قریب ہوتے جائیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کے اندر تقوی کی بنیادیں گہری ہیں، جن کے تقوی کی بنیادیں گہرائی تک اتری ہوئی ہیں، ایسے لوگ ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہواؤں کے رخ پہ بدلنے والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان بس برائے نام رکھتے ہیں، بعید نہیں ہے یہ مشکل حالات ان کو دین سے بے دین کر دیں، مرتد کر دیں، یہ کہیں کہ نہیں اب ہندوستان کے اندر فلاں مسئلے پہ عمل کرنا مشکل۔ آج بھی دیکھو کتنے مسلمان دھڑلے سے کہتے ہیں نہیں ہندوستان میں سود سے بچنا مشکل ہے اس لیے دھڑلے سے لیتے ہیں۔ دو باتوں میں فرق ہے نا۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کہیں سانپ سے ڈسنا، سانپ ڈسے گا تو بچنا مشکل ہے، آپ یہ کہیں سانپ ڈس لیتا ہے، بات الگ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کہیں سانپ کے ڈسے سے بچنا مشکل نہیں، آپ جا کے اس کی بل میں ہاتھ ڈالیں۔ مسلمانوں کا حال ہی کہتے ہیں آج کے حالات میں سود سے بچنا مشکل ہے اس لیے دھڑلے سے سود، ساری زندگی سود میں ڈبو لیے۔ یہ کمزور ایمان کی علامت، یہ کمزور ایمان کی علامت۔ آج کے حالات میں ہندوستان کے اندر اسلام پہ جمے رہنا مشکل ہے، اس لیے اسلام اور کفر کا فرق بھول کر غیر مسلموں کی عیدوں میں بھی جا رہے ہیں، پوجا میں بھی شریک اور سب کچھ کیے جا رہے ہیں۔ بھائیو یہ کمزور ایمان والے، یہ کمزور ایمان کے حامل لوگ جب مشکل حالات کا سامنا کریں گے نا، سمجھوتے کریں گے، ایمان کی باتوں سے دستبردار ہوں گے، اسلامی شعائر سے دستبردار ہوں گے، اسلامی شعائر کو ترک کرنے میں جھجک نہیں محسوس کریں گے، دین پر ثابت قدم رہنے کے بجائے دین کے ایک ایک مسئلے کو چھوڑنے کے لیے عذر اور بہانے تلاش کریں گے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ بنیاد اصل میں ایمان کی ہے۔ ایمان اگر کمزور ہوگا تو پھر آدمی بہانے ہزار ملیں گے۔ آدمی اگر کرنا چاہے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکتا ہے، لیکن آدمی پہلے ہی سے طے کر کے بیٹھا ہو کہ میں ایمان برائے نام اپنی زندگی میں رکھوں گا، وہ سمجھوتے کرے گا، دستبردار ہوگا۔ بھائیو بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ، ماہ رمضان نے ہماری تربیت کی، تقویٰ کیا ہے یہ بتایا۔ اس تربیت کی ضرورت ویسے بھی ہماری زندگی میں ہے، لیکن حالات اگر مشکل ہونے والے ہوں وہاں اس تربیت کو زیادہ مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ضرورت ہے، وہاں زیادہ مضبوطی کے ساتھ تقوی کی سبق کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تقوی اللہ تعالیٰ نے جس کی تربیت پورے رمضان کی ہے، اسے اپنی زندگی میں اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تربیت گاہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گزارا ہے، اگلے 11 ماہ نہیں پوری زندگی کے لیے ہمیں اپنے ساتھ اس تربیت کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور سنیں، جب آدمی ایسے مضبوط ایمان والا ہوگا نا تو اللہ نہ کرے وہ حالات بھی آئیں جن کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کی۔ اللہ کے نبی نے ایک پیشن گوئی کی، ابھی حالات ویسے نہیں ہوئے
لیکن اگر اتنے مشکل حالات بھی ہوں گے تو آدمی ایمان والا ایمان پر ثابت قدم رہے گا. وَكَذَا الْإِيمَانِ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، اس لیے کہ ایمان کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ جب وہ دلوں کی گہرائی میں اتر جائے، زندگی میں ہر جگہ آ جائے، تو پھر آدمی جان سے جاتا ہے، ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتا. کیا حالات ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان من ورائکم ایامہ الصبر فیہن مثل القبض علی الجمر. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے بعد، صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں تمہارے بعد یعنی بعد کے زمانے میں ایسے ایام بھی آنے والے، ایسے دن بھی آنے والے کہ الصبر فیہن، دین پر جمے رہنا، ان دنوں میں، ان حالات میں، اس ماحول میں دین پہ جمے رہنا کل قبض علی الجمر، دہکتے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے جیسا. آدمی کو آگ کی لو لگ جاتی، آدمی ہاتھ جھٹ سے کھینچ لیتا ہے. آگ کی صرف بھاپ لگ جائے، آدمی جھٹکے سے کھینچ لیتا ہے. اس کے مقابلے میں ہاتھ میں انگارہ دے دیا جائے تو آدمی بڑی مشکل سے برداشت کر پائے گا. لیکن کیا کوئی آدمی انگارے کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھام سکتا ہے؟ جتنی مشقت، جتنا مشکل یہ کام ہے، اللہ کے نبی نے کہا دین پہ چلنا اس کے برابر یا اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. ایسے ایام بھی آنے والے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی، ایسے ایام بھی آنے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے اتنی مشکل حالات میں بھی دین پر ثابت قدم رہنا ہے، تو جو آدمی ان آسان حالات میں ثابت قدم نہ رہ پائے، مشکل حالات میں جا کے دین پہ کیا ثابت قدم رہ پائے گا؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دین سے سمجھوتا کرنے والے اگر ہو جائیں، اللہ نہ کرے وہ مشکل دن دیکھنے پڑ جائیں، انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے کے برابر دین پہ چلنا ہو جائے، تو کیا ہم واقعی معنوں میں دین پہ ثابت قدم رہ پائیں گے؟ سبحان اللہ. ایسے حالات میں دین سے دستبردار ہونے لگیں گے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. میرا اور آپ کا خاتمہ کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانے. لیکن اگر ہم نے اب سے تربیت پائی اور اللہ نہ کرے وہ دن آ بھی گئے اور ان دنوں میں ہم نے مشکل حالات میں دین پہ ثابت قدمی اب اختیار کی، تو اللہ کے نبی نے کہا للعامل فیہ اجر 50 منکم. اس زمانے میں اگر کوئی آدمی دین پر ثابت قدم رہے گا، بعض اہل علم نے کہا نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کا کام کرے گا. جب نیکی پر بولنا مشکل ہوگا، برائی سے روکنا مشکل ہوگا، تب وہ یہ کام کرے گا. اور بعض اہل علم نے کہا ان حالات میں جن مسائل پہ عمل کرنا مشکل ہوگا، ان مسائل پہ آدمی جم کر عمل کرے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمل کرنے والا ایک ان میں سے ہوگا، لیکن تم میں سے 50 لوگوں کے عمل کے برابر اللہ ثواب دے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ 50 آدمی ان میں کے 50 آدمی یا ہم میں کے؟ اللہ کے نبی نے کہا تم میں کے 50 آدمیوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. بڑی اہم بات ہے، سمجھیے اس بات کو. یعنی مان لیجئے کہ آدمی کو سچ بولنے کے لیے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آدمی سچ بول رہا ہے. وہ مشکل ایام جہاں پر آگ اپنے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے کے برابر سچ بولنا، لیکن آدمی سچ بول رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صحابی اگر سچ بولے تو جو ثواب ملتا ہے ایسے 50 صحابہ کے سچ بولنے کے برابر اس ایک سچ بولنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے اس آدمی کی جو مشکل حالات میں، ناموافق حالات میں دین پر ثابت قدم رہے اور کہے کچھ بھی ہو میرا دین سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے. ایسی مضبوطی اختیار کرنے والے کی اتنی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. ظاہر بات ہے یہ فضیلت آسانی سے تو نہیں ملے گی. اس فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے وہ اسی تیاری بھی چاہیے. اور وہ تیاری کیا ہے؟ آج کی چھوٹی مشکلات میں دین سے سمجھوتا مت کرو. وہ جو تقوی کی تربیت رمضان بھر حاصل کیے، زندگی بھر کا سبق اسے بنا لو، زندگی بھر کا سلیبس اسے بنا لو. اللہ کے فضل و کرم سے یہ رمضان نہ صرف یہ کہ متقی بنائے گا، بلکہ تقوی کی راہ میں ہم اور آپ کو ایک بہت بڑا مجاہد، بہت بڑا طاقتور پہلوان ہم اور آپ کو بنانے میں یہ تربیت ہمارے کام آئے گی. حاضرین گرامی قدر، بات کو میں اور زیادہ طول دینا نہیں چاہتا. پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان نے ہماری اور آپ کی بڑی پیاری تربیت کی. ماہ رمضان نے واقعی معنوں میں ہمارے اور آپ کے اندر تقوی پیدا کیا. اب اس تقوی کی حفاظت کر لے جانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور ظاہر بات ہے یہ ایک امتحان ہے. ایسا نہیں کہ بہت آسان ہے، یہ امتحان ہے. کہ رمضان میں بھوکے رہنا آسان تھا، رات میں قیام کرنا آسان تھا، بہت سارا مال خرچ کرنا آسان تھا؟ جی، شیطان کے دور رہنے کی وجہ سے نسبتاً آسان تھا، لیکن پوری طرح آسان نہیں تھا. وہاں بھی ہمیں کچھ محنت کرنی پڑی. زندگی میں بھی وہی سمجھو کہ محنت کرنی پڑے گی، مقابلہ کرنا پڑے گا. محنت اگر کرتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کی یہ تربیت میرے اور آپ کے کام آئے گی.
سال کے 11 مہینے، اور جب رمضان کے ساتھ 11 مہینے ایک سال ہم صحیح ہو جائیں گے، اگلا سال اس سال سے زیادہ بہتر ہم اور آپ بن جائیں گے۔ یہی پیغام دیتے ہوئے کہ رمضان کی تربیت کو نہ بھولیں، رمضان میں تقوی کا جو سبق پڑھایا گیا اسے یاد رکھیں۔ میں آج کے اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم اور آپ کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، دین و ایمان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے اللہ تعالی مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے املاک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں پہ جو مشکل حالات آ رہے ہیں اور دن بدن گھٹتے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ جو مشکل حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس فتنے کا خاتمہ کر کے امن و امان نصیب فرمائے، جان و مال کی حفاظت نصیب فرمائے۔ اللہ ظالموں کی پکڑ کرے، ظالموں کے مددگاروں کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔